آج ایک عجیب سی بات آپ کو بتانی ہے، ایک ایسی بات جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کی دودھ کی ایک بالٹی بھر کے رکھی ہو اور اس میں بندہ پیشاب کے قطرے ملا رہا ہے جان بوجھ کر، خود بخود، اور پھر اس کو پی جائے؟ ایسا پاسبل ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے ایک مثال کہ کسی کی حلال چیز ہو، وہ اس میں حرام مکس کر کے پھر اس کو کھائے یا پیے، یہ ایسی ہی ایک مثال ہے۔ تو جو بندہ اپنے کھانے میں مکھی گری ہوئی برداشت نہیں کر سکتا، جو بندہ ناپاک چیز گری ہوئی برداشت نہیں کر سکتا اپنے کھانے میں، ایسی چیزوں کو نہ وہ کھانا پسند کرتا ہے نہ ہی پینا پسند کرتا ہے، تو کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی حلال کمائی میں حرام چیزیں مکس کر کے، حرام کمائی کے پیسے یا حرام ذرائع سے آنے والی آمدنی اس میں مکس کر کے کھا رہا ہو، پی رہا ہو، استعمال کر رہا ہو؟ کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ اپنی دودھ کی بالٹی میں وہ قطرے پیشاب کے نہیں ڈال رہا؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہی کر رہا ہے۔ بڑی سخت مثال ہے سمجھانے کے لیے، یہ چوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، دل پر چوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اذیت دینے کے لیے، دکھ دینے کے لیے یا انسلٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، دل پر چوٹ کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، اگر کوئی شخص جو وراثت میں حصہ ہے کسی بہن کا یا بھائی کا، جو بندہ اس وراثت کے حصے میں قابض ہو جاتا ہے، بہن کو اس کا حصہ نہیں دیتا، یا بھائی کی کسی زمین پر قبضہ کر لیا ہے یا کسی بھی چیز پر قبضہ کر لیا ہے، وراثت میں جو کچھ بھی تھا اسے ڈیوائیڈ ہونا تھا بہن بھائیوں میں، بھائی کو 100% ملنا تھا، بہن کو 50% ملنا تھا، بھائی کا آدھا بہن کو ملنا تھا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں، میں اپنے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بہن جو ہے اس کی شادی پر ہم نے اتنا خرچہ کر دیا تھا کہ اس کو وراثت میں حصہ مل گیا ہے۔ وہ بیچاری ساری زندگی اپنے سسرال میں یہ طعنے سنتی رہتی ہے کہ تمہیں جو ہے وراثت میں کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ وہ طعنے سنیں یا نہ سنیں، لیکن یہ جو بھائی ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس نے اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دیا ہے، اس کا حصہ نہیں دیا ہے، یہ بھی تو ظالم ہے، یہ بھی تو اپنے حلال مال میں حرام کا مکس کرنے والا ہوا نا۔ تو آج آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، آج کی بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کوئی بھی ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، وراثت میں حقداروں کو ان کا حق دیجیے، وہ چاہے بیوی کی شکل میں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں، چاہے بھائی کی شکل میں، چاہے دادا دادی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں وراثت کے حصہ دار ہوں تو ان کو ان کا حصہ دیجیے۔ یاد رکھیے، آپ کسی کے حصے پر قبضہ کر کے نہ تو اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں، نہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا، آپ کی بھوک کو مٹانا، یہ میرے رب کے بس میں ہے، اور حلال طریقے سے یہ سب پوسیبل ہے، سب ممکن ہے۔ سو اپنے حصہ داروں کو، ان کا حقداروں کو ان کا حق دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔